جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج چونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اردو ادب میں عید الفطر، تو آپ نے ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو ہے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھ لیا کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔ یہ ایک لازمی اپنے گھر کے سربراہ سے سوال کیجئے گا، چونکہ یہ ایک ہماری عید کی خوشی کو دوبالا کرتا ہے، تاکہ ضرورت مند جو ہیں وہ بھی اپنی عید کی خوشیاں جو ہے وہ اکٹھی کر سکیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس بات کے ساتھ یہاں سے کہ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر، تو یہ آپ نے لازمی انڈرلائن کریں، تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبات کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ مولانا حالی کا یہ بند کہ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، ماہ صیام گیا یعنی کہ رمضان المبارک کا اب مہینہ گیا اور عید کا دن آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزے داروں نے کہ اب اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ تو عید کی خوشی کو اس انداز میں بھی شاعر نے دیکھا۔ تو یہ اردو ادب میں ہم عید الفطر پڑھ رہے ہیں۔ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں، خامہ فرسائی قلم اٹھاتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، انڈرلائن کیجیے گا۔ اور یہ اقتباس بھی ہمیں آپ نے یہاں تک جو ہے نشان لگا لیں۔ آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو تشریح کرنی ہے۔ خامہ فرسائی، جی بالکل، لکھنا، قلم اٹھانا، لکھنا۔ یاد طفلی، بچپن کی یاد۔ علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی، منظر کشی پر مجبور کرتی ہے اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل کرتی ہے۔ مائل کرنا، اپنی طرف کھینچنا۔ کہتے ہیں اقبال کہ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، کہ اے عید کے چاند تیرے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، یعنی کہ تو سورج کی روشنی کا اصل میں جواب ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ تو کمند غزالہ شادی ہے، تیری وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں خوشی کی آوازیں گونجتی ہیں، لہر آتی ہے۔ لذت افزائے شور طفلی ہے، تیری وجہ سے بچوں کے شور میں ایک عجیب لذت ہے۔ تو مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رواج۔ سوم، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور مذہبی اور تمدنی زندگی کی احساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ تو اسی طرح حفیظ جلندھری لکھتے ہیں کہ چاند جب بھی عید کا نظر آیا، چاند جب بھی عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، وہ جو پٹاخے، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگے کہ اعلانات ہونے لگے، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ تو یہ تھے حفیظ جلندھری۔ اور اگلے شاعر ہیں عبد المجید سالک، کہتے ہیں کہ حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، گردوں آسماں، حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ہزار شکر کہ مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہے بامراد آج کے دن۔ تو طالب الہ آبادی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اور اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ عید جو ہے وہ تہوار صرف منانے اور اچھل کود کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ گہرا ہے، ہمارے اندرونی جذبات اور ہمارے رویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ تو اردو نثر کے میلانات یہ کتاب ہے جہاں سے ہم نے یہ مضمون جو ہے وہ ریڈنگ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آج کا ہوم ورک بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو کل کا ہوم ورک میں آپ کو آج ہی دے رہا ہوں کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے کہ آپ نے نوٹس کے اوپر سے اس سبق کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اور ساتھ میں MCQs جسے کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں بابا کے چینل میں لائک کریں اور